بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ برادران اسلام، معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرمائیے، یعنی قرآن مقدس کی آیت جو ہے اس کو سنائیے، کہیے وقال ربکم ادعونی، کہ تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتخذوا القبور مساجد، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ لیکن کچھ مسلمان کچھ ایسے ہیں جو علم نہیں رکھتے، جو قرآن و حدیث کو نہیں پڑھتے، نہ علماء حق کے بیانات کو سنتے ہیں، وہ اپنی پیشانی، جس پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکانی چاہیے، اس پیشانی کو ہر ایرو گیرو نتھو خیرو کے پاس جھکانا شروع کر دیتے ہیں، اور ہر اللہ والوں کے مزارات پر جا کر یہ سر جھکانے لگتے ہیں۔ اسی کو دیکھ کر ایک غیر مسلم شنکر دیال اپادھیائے، انہوں نے کہا کہ سنو مسلمانوں، تم مجھے کہتے ہو کہ تم مشرک ہو، تم مجھے کہتے ہو کہ تم جہنم میں جاؤ گے، تم مجھے کہتے ہو کہ تم جو ہے ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہو گے، تو سنو جو کام ہم کر رہے ہیں وہی کام تو تم لوگ بھی کر رہے ہو۔ اس کو شنکر دیال اپادھیائے نے کہا، کیا کہا سنیے، ایک ہی پربھو کی پوجا ہم اگر کرتے نہیں۔ شنکر دیال لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو سنو، ایک ہی پربھو کی پوجا ہم اگر کرتے نہیں تو آپ بھی تو ایک ہی درگاہ پسر آپ بھی رکھتے نہیں۔ کیا مسلمان سے کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں جو مجھے کہہ رہے ہو کہ تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تم جہنم میں جاؤ گے، تو ہم جہنمی ہیں کیونکہ ایک کی پوجا نہیں کرتے ہیں، تو تم بھی تو ایک ہی درگاہ پر سر نہیں رکھتے ہو، تم بھی تو جہاں دیکھے مزار، جہاں دیکھے اللہ والے کی مزار قبر وہیں پر سر جھکانے لگتے ہو۔ اسی کو شنکر دیال صاحب لکھتے ہیں، ایک ہی پربھو کی پوجا ہم اگر کرتے نہیں، ایک ہی درگاہ پہ سر آپ بھی رکھتے نہیں، ایک ہی درگاہ پہ سر آپ بھی رکھتے نہیں۔ اپنی سجدہ گاہ دیوی کا اگر استھان ہے، اپنی سجدہ گاہ دیوی کا اگر استھان ہے، آپ کے سجدوں کا مرکز بھی تو قبرستان ہے۔ شنکر دیال کہتے ہیں کہ اگر میری حال یہ ہے، اگر میرا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی دیوی وغیرہ کے استھان پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، تو آپ کا بھی تو قبرستان ہے کہ آپ قبرستان میں جا کر سجدہ کرتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں، گنتی اپنے دیوتاؤں کی جو ہم رکھتے نہیں، آپ بھی مشکل کشا اپنے گن سکتے نہیں۔ گنتی اپنے دیوتاؤں کی جو ہم رکھتے نہیں، آپ بھی مشکل کشا اپنے گن سکتے نہیں۔ شنکر دیال صاحب کہہ رہے ہیں
क्या आप भी तो कहते हैं कि अरे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुश्किल कुशा हैं, तो साबिर कलीरी मुश्किल कुशा हैं, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह मुश्किल कुशा हैं, तो ख्वाजा शेख अब्दुल कादिर जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू को कहते हैं कि मुश्किल कुशा हैं, और अली हजवेरी को कहते हैं कि मुश्किल कुशा हैं। पता नहीं किनको किनको मुसलमान कहते हैं कि ये भी मुश्किल कुशा, वो भी मुश्किल कुशा। हर एक को मुश्किल कुशा बनाने लगे और करने लगे, और हर एक के दर पर जाकर किसी के यहाँ औलाद मांग रहे हैं, किसी के यहाँ रिस्क मांग रहे हैं, उसी को कहते हैं कि जितने आप भी मुश्किल कुशा अपने गिन सकते नहीं। फिर आगे लिखते हैं, जितने कंकर उतने शंकर, ये अगर मशहूर है। जितने कंकर उतने शंकर, ये अगर मशहूर है। तो ऐ मुसलमानों सुनो, तुम मुझे कह रहे हो तो सुनो। जितने मुर्दे उतने सजदे, आपका ये दस्तूर है। जितने मुर्दे उतने सजदे, आपका दस्तूर है। कभी अजमेर में तो कभी कलियर में, कभी कछौछा में तो कभी कहीं और, तो कभी कहीं और। क्या है, जाकर सजदा करते रहते हैं। तो वही कहते हैं, जितने मुर्दे उतने सजदे, आपका ये दस्तूर है। अपने देवी देवताओं को गर है कुछ इख्तियार, आपके वलियों की ताकत का नहीं है कुछ शुमार। कुछ जाहिल लोग क्या कहते हैं कि ये फलां बाबा औलाद देगा, ये फलां बाबा जो है औलाद अता फरमाएगा, ये फलां बाबा जो है ये कर देगा, वो कर देगा। मुसीबत में गिरफ्तार है कर, चलो फलां बाबा के मज़ार पे चलो हाजिर लगा देते हैं तो मुसीबतें दूर हो जाएगी। उसी को कहते हैं आपके वलियों की ताकत का नहीं है कुछ शुमार। वक्त मुश्किल का है नारा, वक्त मुश्किल का है नारा, अपना घर बजरंग बली। यानी गैर मुस्लिम जो कहते हैं वो कहते हैं आपको, यानी मुसलमान से मुखातब वो कह रहे हैं कि आपको देखा लगाते नारे गौसो अली, आपको देखा लगाते नारे गौसो अली। यानी मुसलमान को देखता है, वो मुसलमान को क्या कहना चाहिए, या अल्लाह कहना चाहिए, तो वो अल्लाह का नाम नहीं लेगा, कहेगा या अली अल मदद, या गौस अल मदद। बड़े बड़े ऐसे झुब्बे कुब्बे वाले लोगों को भी मैंने देखा है कि वो गाड़ी पे बैठ रहे हैं तो कह रहे या गौस अल मदद, कहीं जा रहे हैं तो कह रहे या गौस अल मदद। अरे या अल्लाह कहो, अल्लाह ने फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लेकिन कहा कि मेरे मौला, ऐ अल्लाह आपका जो फरमान है ठीक है लेकिन हम मानेंगे नहीं। और उन्होंने क्या कहने लगा, या गौस अल मदद, या अली अल मदद कहना शुरू कर दिया। उसी को शंकर दयाल उपाध्याय कहते हैं, आपको देखा लगाते नारे गौसो अली, भेजता है प्रभु अपना अवतार हर एक देश में। यानी वो कह रहे हैं कि मेरा अकीदा है, हिंदू कह रहे हैं, वो शंकर दयाल उपाध्याय कह रहे हैं कि मेरा अकीदा है अगर कि भेजता है प्रभु अपना अवतार हर एक देश में, आपने समझा खुदा को मुस्तफ़ा के भेष में। फिर आगे लिखते करते हैं, मंदिरों में भी बजाते हैं अगर हम घंटियाँ, मंदिरों में भी बजाते हैं अगर हम घंटियाँ, तुरबतों पे आपको देखा बजाते तालियां, तुरबतों पे आपको देखा बजाते तालियां। हम भजन करते हैं गा कर देवता की खूबियाँ, हम भजन करते गा कर देवता की खूबियाँ, आप भी कब्रों पे गाते हैं यूं ही कव्वालियाँ।
کیا کہتے ہیں کہ مندر میں جو گھنٹیاں بجاتے ہیں تو آپ بھی تو مزار وغیرہ بجا کر تالیاں بجاتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم بھجن کرتے ہیں گا کر دیوتا کی خوبیاں، تو آپ بھی تو قبر پہ اوپر جا کر، مزار کے اوپر جا کر قوالیاں گاتے رہتے ہیں، بجاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ قبر تو عبرت کی جگہ ہے، وہاں انسان کو جا کر عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ایک دن ایسا بھی تھا کہ یہ صاحب جو قبر کے اندر ہیں، یہ صاحب کسی دن جو ہے یہ دنیا کے اندر ہم لوگوں کی جس طرح رہتے تھے، ہم لوگ کی طرح وہ کھاتے پیتے تھے، چلتے تھے، ہم لوگ کی طرح یہاں عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے تھے، دوست احباب سے ملا کرتے تھے، لیکن یہ آج ہم لوگوں کو چھوڑ کر، اس دنیا فانی کو چھوڑ کر یہ قبر کے اندر ہیں اور یہ آخرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ سوچنا چاہیے، حالانکہ وہاں پاس لڑکیاں بھی ہے اور مرد بھی ہے، اور جو ہے نہ داڑھی کا پتہ نہ کچھ کا پتہ، وہ جو ہے وہاں پاس جو ہے خوب قوالیاں چل رہے ہیں، قوالیاں کرتے رہتے ہیں۔ اسی کو لکھتے ہیں کہ آپ بھی قبروں پر گاتے ہیں یوں ہی قوالیاں، ہم چڑھاتے ہیں بتوں پر دودھ اور پانی کی دھار، ہم چڑھاتے ہیں بتوں پر دودھ اور پانی کی دھار، آپ کو دیکھا چڑھاتے مرغ چادر شاندار۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بت پر جو ہے دودھ اور پانی کی دھار چڑھاتے ہیں، دودھ چڑھاتے ہیں، پانی چڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو بھی تو دیکھا ہے کہ مزار کے اوپر جا کر مرغ چڑھاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چڑھاتے ہیں۔ اسی کہتے ہیں آپ کو دیکھا چڑھاتے مرغ چادر شاندار، بت کی پوجا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں، سنو، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چیلنج کر رہے ہیں وہ کہ بت کی پوجا ہم کریں ہم کو ملے نارے سقر، یعنی شنکر دیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بت کی پوجا کریں تو ہم کو ملے نارے سقر، جہنم ملے، جہنم میں جائیں۔ تو سنیں، بت کی پوجا ہم کریں ہم کو ملے نارے سقر، آپ قبروں پر جھکے پھر کیوں ملے جنت میں گھر۔ دیکھیے کتنی اہم بات انہوں نے کہی ہے کہ آپ قبروں پر جھکیں پھر کیوں ملے جنت میں گھر، آپ بھی مشرک ہم بھی مشرک بات بالکل صاف ہے، آپ بھی مشرک ہم بھی مشرک بات بالکل صاف ہے، جنتی تم دوزخی ہم یہ کوئی انصاف ہے، ہم بھی جنت میں رہیں گے تم اگر ہو جنتی، یعنی تم قبر پر چادر چڑھاؤ، گاگر چڑھاؤ، عرس کرو، میلہ کرو، اور جو ہے ڈھول بجاؤ، تالیاں بجاؤ، اور جو ہے ہر بزرگ سے مدد مانگو، سب کچھ کرو، اور اس کے باوجود تم جنتی ہوگے، تو سنو، ہم بھی جنت میں رہیں گے تم اگر ہو جنتی، ورنہ دوزخ میں ہمارے ساتھ ہوں گے آپ بھی، کہا ورنہ دوزخ میں ہمارے ساتھ ہوں گے آپ بھی۔ اور آگے لکھتے ہیں فرق ہم میں اور تم میں کچھ نہیں شنکر دیال، ہم کو سمجھا دو نہیں تو تم پہ ہوگا سب وبال۔ تو یہ شنکر دیال صاحب نے کہا۔ میں شنکر دیال صاحب اور ان جیسے نظریات رکھنے والے حضرات سے میں کہوں گا کہ جناب اسلام یہ ہے، اسلام نے سکھلایا ہے صرف اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکاؤ۔ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی لوگوں کو دیکھ کر، غیروں کی تہذیب و تمدن کو دیکھ کر وہ یہ کام کرنے لگے ہیں، اس لیے ان کا طریقہ جو وہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اس کا طریقہ جو وہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، اور وہ جو ہے پکے مسلمان اور پکے مومن والے وہ کام نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے آپ اس کے عمل سے، ان کے کردار سے آپ غلط فہمی میں نہ رہیں، بلکہ اگر آپ کو اسلام سمجھنا ہو، اسلامی تعلیمات سے روشناس کروانی ہو اپنے آپ کو، تو علماء دیوبند سے تعلقات قائم کریں اور ان سے مسئلے مسائل پوچھیں، آپ انشاءاللہ صحیح اور حق راستے پر چلے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سب نے کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق